کہ جب چند لوگوں نے فتوی بازی کا ماحول گرم کیا تو میں نے خان صاحب سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار جب میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم قوم کو سمجھاتا ہوں تو میں در حقیقت سنت نبی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ وہ 1 پوائنٹ چیز ہے جو اس بات کو کلیریفائی کرتی ہے کہ یہ بندہ کس پائے کا عاشق رسول ہے. خان صاحب آپ نے اسلاموفوبیا کے حوالہ سے گفتگو کی, آپ نے القادر یونیورسٹی قائم کی, آپ نے عشرہ ربیع الاول منایا, آپ کے دور حکومت میں قرآن پاک کی تعلیم کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ نصاب میں شامل کیا گیا, آپ کے دور حکومت میں پنجاب میں الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کے ترجمہ کے حوالہ سے کاوش کی, اور بے تحاشا وہ چیزیں ہیں جو ان پریسیڈنٹڈ ہیں. اس سے پہلے مذہب کے نام نہاد ٹھیکیدار اور مذہب کے نام پر اپنی دکانداری چمکانے والوں نے آج تک پاکستان میں اسلام کی شناخت کے لیے ان میں سے کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. تو یہ اپریسیشن آپ ڈیزرو کرتے ہیں, اور یہ جس کا کریڈٹ ہے یہ اس انسان کو, اس شخصیت کو جانا چاہیے, اور ہم امید رکھتے ہیں. اور یہ بھی آخری بات میں عرض کر دوں کہ یہ پاکستان کے جو مامے چاچے بنے پھرتے ہیں, they have nothing to do with پاکستان. آپ اگر شرعی نظام کو, خان صاحب آپ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جن کرپٹ حکمرانوں کے خلاف, انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں, تو ان کے کیسز عدالتوں میں جانے کے بعد ان کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکنا چاہیے کہ یہ قوم کے غریبوں کا پیسہ چوس کر اس کے بعد ضمانتیں لے کر اپنی جائیدادیں لے کے اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اور میں آخر میں آپ کو مبارکباد خان صاحب پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالہ سے بھی کہ 90 شعرائے قائد اعظم, یہ ہمارا ایک بڑا درویش صفت بھائی ہے میاں اسلم اقبال صاحب, the way he is acting there, علماء کے لیے دروازے کھلے ہیں, مشائخ کے لیے دروازے کھلے ہیں, اور ہر آنے والی کی بات کو نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو اپریسیشن فار ہم. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب, جو ہر موقع کے اوپر نہ صرف آپ کے ساتھ کھڑے رہے, بڑے ڈٹ کر کھڑے رہے, اور انہوں نے ہمیں بھی سمجھایا اور تمام علماء اور مشائخ کو یہ بات کلیریفائی کی کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا کس لیے ضروری ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو نور الحق قادری صاحب کا بھی ساتھ میسر ہے. یہ آج آستانے نام لینے لگوں تو وقت ختم ہو جائے گا. یہ تمام بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں خان صاحب, اور یہ صرف آپ سے ایک چیز چاہتی ہیں کہ جب آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں تو پھر آپ اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کریں, اور جو پاکستان کے اور اسلام کے مخالف ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. بہت شکریہ. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ کیوں نہیں خان صاحب کا ساتھ دے رہے. ایک واحد بندہ جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کیا, اب یقین کریں اس دن سے اتنی عزت بڑی خان صاحب کے ہمارے دلوں میں. کسی اور جماعت سے تعلق تھا, چھوڑ دیا, پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور خان صاحب کا ساتھ دینے کا عہد کیا. میں آج خان صاحب سے گزارش کروں گا, مشائخ کو, یہ جو مشائخ سارے بیٹھے ہیں, ایک ایک مشائخ کے لاکھوں مریدین ہیں, ان لوگوں سے روابط بڑھائیں, ان لوگوں سے روابط بڑھا کے پاکستان کو اصل ریاست مدینہ میں کنورٹ کریں. آپ یقین کریں خان صاحب نے 10-15 لنگر خانے کھولے. اگر آپ ان مشائخ کو استعمال کرتے یا ان سے رابطے میں رہتے, آپ 1000 لنگر خانہ کھول سکتے تھے اور بغیر پیسوں کے کھول سکتے تھے. میں آنے والے سارے مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس کنونشن کے بعد بھی خان صاحب اور خان صاحب کا عملہ, مشائخ ایک دوسرے کے ساتھ روابط میں رہیں گے تاکہ ان چوروں سے, لٹیروں سے جو صرف تھوڑے سے رہ گئے ہیں, جان چھڑائی جا سکے. بہت مہربانی, شکریہ. آج تکمیل پاکستان کا دور ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں آج تکمیل پاکستان کے لیے جناب محمد عمران خان نیازی جو کردار ادا کر رہے ہیں, اور انہوں نے ریاست مدینہ کا جو اعلان کیا, وہ اس کی طرف جو سفر شروع کیا
اس کے بارے میں صاحبزادہ حمد رضا خان صاحب نے چند باتوں کا ذکر کر دیا کہ اسلام فوبیا کے متعلق، اور میں پوری قوم کو اور پوری ملت اسلامیہ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جس شخص نے اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات ہمیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، یورپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب تم حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تم اس شخص پر الزام لگاتے ہو، کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، یہ وارثین منبر و محراب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہی آستانوں کے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آباء و اجداد نے تاریخ پاکستان میں کردار ادا کیا۔ آج یاد کر لیں تکمیل پاکستان کے لیے جناب عمران خان نیازی وہی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں نے خان صاحب کو 5 مہینے پہلے ایک خط دے دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس مقصد کے لیے اور وہ مقصد آپ سے ہی پورا ہونا ہے۔ دنیا بے شک جو مرضی کر لے، ادھر کا ادھر ہوتا رہے، لیکن آئندہ آنے والے وزیر اعظم عمران خان نیازی ہیں اور ان سے اللہ نے جو کام لینے ہیں وہ ان سے ہی لینے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے چونکہ موقع نہیں ملتا میں ان کو لیٹر لکھ کے بھیجتے رہتا ہوں، کچھ پیغامات مدینہ منورہ سے ملتے رہتے ہیں جو میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتا ہوں۔ خان صاحب یہ مشائخ الزام کا عظیم جمع غفیر پورے پاکستان سے یہ تشریف لائے ہوئے مشائخ الزام، ان کا آپ سے مطالبہ ہے اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جب آپ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں اور انشاءاللہ العزیز منتخب ہوں گے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ منتخب ہوں گے، پھر آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ اور حائل نہیں ہوگی۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا، محمد الرسول اللہ۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ دستور ریاست جو ہے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ جو ہے وہ لازمی ہے، اور اللہ نے شاید آپ سے وہ کام لینا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو دوبارہ منتخب کیا۔ خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ کے پی کے اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، اور آپ ان کو بھی کہیں کہ یہاں اپنے حکومت میں پارلیمنٹ میں اس بل کے خلاف جو ہے وہ قراردادیں جو ہے وہ منظور کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کی حکومت نے ختم نبوت کے حوالے سے جو کردار پہلے بھی ادا کیا ہے اور اب بھی جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے خان صاحب کا ہاتھ ہے، اور خان صاحب کی وجہ سے آج ختم نبوت کے حوالے سے ان کی جو مساجد ہیں ان پر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مشائخ الزام چونکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت مشائخ الزام کا حصہ ہے، اس کے وارث وہ ہیں، اور پاکستان کی ملکی سرحدوں کی حفاظت پاکستان کی مسلح فورسز جو ہے وہ کر رہی ہیں، وہ ان کا حصہ ہے۔ اس لیے جناب ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو خان صاحب کا کردار ہے وہ ازہر من الشمس ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، میں خان صاحب کو بار دیگر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ خان صاحب سے اللہ نے یہ کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب، مشائخ الزام، علماء کرام اور بالخصوص خان صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری دعوت پر تشریف لائے۔